هو خير مما يجمعون. آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد المعدی المصیب الکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا کریم اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع عند الله. اللہ رب العزت اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق و فیض ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی یہ محفل جو ہر سال الحمدللہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے، منعقد کی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس سال اس عظیم پیمانے پر ہم اپنی اس محفل کو منعقد نہیں کر پائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے جذبات اور ہمارے دلوں میں جو عقیدت ہے، جو جذبہ محبت ہے، جو جذبہ عشق رسول ہے، وہ کہیں کسی طرح کم ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی آ گئی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہماری آپ کے ساتھ سے کبھی ایسا ہو. جذبات کا سمندر الحمدللہ آج بھی اسی طرح مجزن ہے. اس میں وہی شور شرابہ ہے جو گزشتہ سالوں میں رہا ہے. آپ میں سے کوئی بھی ہرگز ذکر مصطفیٰ کی محفل کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھے تعداد کے اعتبار سے، کہ تعداد اگر کم ہے تو اس کا اعتبار کر کے یہ محفل ہرگز چھوٹی نہیں ہے، بلکہ ایک عاشق، ایک بندے مومن، ایک غلام مصطفیٰ اس محفل کو منعقد کرے تو بھی وہ محفل بہت عظیم ہے. یہ محفلیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے. اس کا پیمانہ ہم اپنی جانب سے نہیں متعین کر سکتے. یہ جتنی عظیم محفل ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ آج جب ہم یہاں آنے کے لیے آمادہ ہوئے، تیار ہوئے اور گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو خدا کی قسم وہ رونقیں، وہ بزم آرائیاں، وہ سیدھر، وہ رونق، وہ دمک، وہ چمک، وہ چہک نظروں کو نظر نہیں آئی. تو دل جو ہے وہ بہت بھر آیا. اور ابھی آپ سب کو دیکھ کر کے بھی اور
ابھی مجھے انہوں نے ناصر بھائی نے ذاکر بھائی سے میری ملاقات کرائی آن لائن. ان کے جذبات بھی اپنی جگہ پھول رہے ہیں اور یقیناً یہ عشق کی ایک پہچان ہے اور پھولنا ہی چاہیے. اور آپ سب بھی یہاں کے بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نظریں یا آپ کا دل و دماغ اس محفل میں پڑا ہوا نہیں ہے جو گزشتہ سالوں میں ہوئی ہے یقیناً. لیکن انشاءاللہ العزیز آئندہ سال شاید ہم نے کبھی زندگی میں ایسا نظارہ نہ دیکھا ہو. اللہ کے فضل اس کے کرم خاص سے انشاءاللہ ایسی محفلیں سجائیں گے اور ایسی محفلیں منعقد ہوں گی کہ چشمے فلک اس نظارے کو انشاءاللہ العزیز دیکھے گا. چشمے فلک دیکھے گی اس نظارے کو انشاءاللہ. اور ہم یہ محفلیں منعقد کرتے چلے جائیں گے. خاک ہو جائیں آگے چل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں آگے چل کر مگر ہم تو رضا، در میں جب تک در میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے. در میں جب تک در میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ رب العزت ذکر کی محفلوں کو یوں ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائیں. ہم اور آپ یہاں اس وقت اس محفل میں حاضر موجود ہیں. تمام وہ نوجوان جو ہر سال اس محفل میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور وہ بزرگ جو اپنی شفقتوں سے نوازتے ہیں وہ لائف کے صد مبارکباد ہیں. اور اس سال اس محفل کو اگرچہ مختصر رکھا گیا مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے یہ ہمیں ایک بڑی مدت کے بعد ایک بڑے لمبے زمانے کے بعد یہ دولت عطا فرمائی کہ کم از کم ہم یہ محفل کر رہے ہیں اور خدا کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. وگرنہ پچھلے کئی ماہ سے لگاتار تو داخلہ بھی نصیب نہ ہو پایا تھا مسجدوں کے اندر اور اللہ کے ذکر کے لیے. اور آج بھی نہایت پابندیاں ہیں تبھی آپ کو یہ مختصر سے لوگ نظر آ رہے ہیں. اگر پابندیاں نہ ہوتی تو نہ جانے ٹھاڑے مارتے ہوئے تمام عاشقان مصطفیٰ یہاں پر موجود ہوتے. اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے اور جو ہر سال اس محفل میں تشریف لاتے ہیں وہ اس سال نہیں حاضر ہو سکے ہیں. اللہ رب العزت ان سب کو بھی خوشیاں شادمانیاں عطا فرمائیں. اللہ رب العزت سلامت رکھے اپنے حبیب کے صدقے میں. میں بھی زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں ہوگا، مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں. سب کی چاہت تھی کہ میں جبہ اور دستار میں حاضر ہوں، لیکن جب اتنی سادگی سے سب کچھ ہو رہا ہے تو میں بھی اسی سادگی کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں. کیونکہ میرا دل جو ہے نا بالکل ایک دم کسی بھی طرح سے آمادہ نہیں کر پا رہا ہوں میں اس کو کہ میں کچھ بھی کروں، کیونکہ مجھے تو وہی چاہیے. میں خدا کی قسم بتا رہا ہوں کہ صرف اندر بہت کچھ ہے اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک صبر اور ایک ضبط جو اللہ نے عطا کیا ہے انشاءاللہ وہ رہے گا. اور کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ قابو میں کریں گے اللہ نے چاہا تو. اللہ تعالیٰ کل کا دن بھی ساتھ خیریت سے گزارے. ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ پرمپراگت جلوس محمدی حصہ نہیں نکالا جائے گا اور پورے ہندوستان کے اندر پرمپراگت جلوس کہیں نہیں نکالا جا رہا ہے. یعنی پرمپراگت کا مطلب آپ جانتے ہیں جس طرح عظیم الشان پیمانے پر جلوس نکالا جاتا تھا وہ جلوس اس سال نہیں نکالا جائے گا. یہ بیان ہم نے کئی دن پہلے جاری کر دیا تھا. البتہ پرمپراگت کو نہ اجازت دیتے ہوئے شرطوں کے ساتھ کچھ مخصوص افراد کی اجازت دے دی گئی ہے. اور جن حضرات کو میٹنگ میں پہنچے تھے میں نے تو صرف یہ کہہ کر کے میٹنگ میں نہیں پہنچا تھا کہ میں اسی شرط پر آؤں گا کہ آپ اجازت دیں. اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں میٹنگ میں نہیں آؤں گا، کیونکہ میں اعلان کر چکا ہوں کہ پرمپراگت جلوس نہیں ہوگا. اور آپ بھی جانتے ہیں اور شاسن کی گائیڈ لائن ہے کہ پرمپراگت جلوس نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا تو پھر میں بھی میٹنگ میں حاضر ہرگز نہیں ہوگا. یہ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے اخبار میں بھی لگی ہوئی ہے یہ بات.
اور میں نے جو ایک مجھ سے سوال کیا تھا نیوز چینل نے، میں نے ان کو بھی یہ بات کلیئر کر دی تھی اور ساتھ بتا دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جہاں ہم نے اپنی اتنی عظیم عبادتیں، نماز، روزہ، حج اور جمعہ، جماعت، عید، بقرہ عید، اتنی عظیم عبادتیں اور تہوار ہم نے اپنے اتنی سادگی کے ساتھ منا لیے، تو اس سال کا یہ پہلا اور آخری ہمارا ہے، اس کو بھی ہم نہایت سادگی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز منا لیں گے، لیکن چند افراد کے ساتھ، وہ بھی بغیر لاؤڈ اسپیکر اور مائک کے، وہ بھی بغیر کسی جو ہے وہ ذکر کے اور نعروں کے، ہم سادگی کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے 10 آدمی 20 آدمی نکل جائیں گے، مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کر پاؤں گا اور میں اس کے لیے حاضر نہیں ہو پاؤں گا۔ آپ صاحب کہہ دیجیے کہ اجازت نہیں ہے آپ کی جانب سے، تو اس لیے میں حاضر بھی نہیں ہوا، اور کل کا جو جلوس ہے اس میں چند افراد نکلیں گے، وہ ایک رسم کی حد تک ممکن ہے کہ رسم کی حد تک ہو، اور وہ بھی اللہ مالک کے، کل صبح اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے، اور ساتھ خیریت کے ساتھ جہاں بھی مسلمان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس رسم کو جو رسم کی حد تک سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ رسم نہیں ہے، وہ تو ایک بہت ہی عظیم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں اور اپنا فضل فرمائیں، کیونکہ بہت دور تک نگاہیں دوڑائی ہیں اور بہت دور تک کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے، اس سے زیادہ کچھ بھی گزارش نہیں کر سکتا۔ چلیے ہم تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ماہ مبارک ہے۔ کون سا ماہ مبارک ہے؟ ولادت باسعادت کا ماہ مبارک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف 20 اپریل 571 عیسوی جو سنت بکری صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن مبارک سے سخت جنتی لباس پہن کر سرمئی آنکھوں کے ساتھ ختم شدہ سجدے کی حالت میں اس دنیا میں جگمگر ہوئے، اس دنیا میں جگمگر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت فرشتے فوج در فوج سلامی کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، سلامی کے لیے حاضر ہوئے۔ کیا کے لیے حاضر ہوئے؟ سلامی کے لیے حاضر ہوئے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آیا وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا، وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ولادت باسعادت کے وقت میں نے ایسا نور دیکھا کہ شام کے محلات میں لیے روشن ہو، جس کی والدہ کے لیے حجابات کو اٹھا لیا گیا ہو، کہاں مکہ اور کہاں شام، سیریا، کہاں سعودی عربیہ اور کہاں سیریا، بہت فاصلہ ہے۔ سیریا میں اور سعودی عربیہ میں بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے، مگر وہ فرماتی ہے کہ ایک ایسا نور نکلا کہ شام کے محلات میں نے دیکھ لی، شام کے محلات میں نے دیکھ لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی نامی اس نے گرامی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا گیا، اور وہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے
آپ کا عقیقہ کیا، عقیقے میں جو مہمان تشریف لائے، جو مہمان آئے، انہوں نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نبی اسم گرامی ان کے دادا عبد المطلب نے بیان کیا کہ محمد رکھا ہے، محمد رکھا گیا، محمد رکھا گیا۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ الذي يحمد حمدا بعد حمد، محمد اسے کہتے ہیں جس کی پیر در پیر لگاتار تعریف و توصیف کی جائے، جس کی بار بار حمد کی جائے، جس کی بار بار حمد کی جائے، جس کی بار بار نعت بیان کی جائے، تعریف کی جائے، توصیف کی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بار بار ہوئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ولادت باشہادت سے قبل بھی تھی، ولادت باشہادت سے قبل بھی، اور اگر اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو عالم ارواح کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ ایک عام مجلس، عام ارواح کے ساتھ ایک محفل ہوئی عالم ارواح کے اندر، عام ارواح کے ساتھ، جس میں اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو جمع کرنے کے بعد پشت آدم سے اپنا دست اقدس رکھا کہ پشت آدم سے سب کو ظاہر فرمایا، پشت آدم سے سب کو ظاہر فرمایا، اور ظاہر فرما کر سب سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا، کہا سب نے بلا، کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہ ایک محفل، اس میں عہد دیا گیا قاعدہ ربوبیت کا، میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے عہد کیا بے شک تو ہمارا رب ہے، سب نے عہد و پیمان کیا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ ایک خصوصی محفل سجائی گئی جس کو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں بیان کیا گیا، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو کتاب حکمت میں تم کو عطا کروں، پھر تمہارے پاس رسول آئے، تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا، ضرور اس کی مدد کرنا۔ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ انبیاء صالحین سے یہ عہد لیا گیا کہ میرا محبوب آئے تو اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں رسول معظم حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ اللہ ربنا وابعث رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، اللہ بھی ایک رسول مبعوث فرما، تو ان میں ایک رسول مبعوث فرما، کون ہے وہ؟ یہ دعا کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے یہ دعا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کے ہوا ہے کہ میرے بعد آنے والا احمد ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی دعا کے بارے میں فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت ہوں، دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بہت سارے واقعات رونما ہوئے، بہت سارے واقعات ظہور میں آئے۔ مثلا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ان کی والدہ کو شام کے محلات دکھا دیے گئے، فرشتوں کا جھرمٹ وہاں پر موجود جلوس کی شکل میں
تو ہم درفوج سلامی کے لیے فرشتے حاصل ہوئے. آسمان کے ستاروں کو کنکوں میں بنا کر زمین کے قریب کر دیا گیا. ایسا لگتا تھا کہ ستارے اب زمین پر گر پڑیں گے. ایسا لگتا تھا کہ ستارے زمین پر گر پڑیں گے. اور فارس میں کیا ہوا؟ فارس میں کیا ہوا؟ ایران میں کیا ہوا؟ سب جگہ کیا ہوا؟ بہت ساری علامتیں ظاہر ہوئی. حتیٰ کہ جنوں تک نے ندائی کی. حتیٰ کہ جنوں تک نے ندائی کی. کیوں؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا، تمام مخلوق کے لیے، اور میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر. سورۃ الفاتحہ میں کیا آیت کریمہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ عالمین کا رب ہے اور یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. جس عالم کے لیے وہ رب، اس عالم کے لیے یہ رحمت اور رحمت بنانے والا اللہ. اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. کیا بن کر تشریف لائے؟ رحمت بن کر تشریف لائے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے رحمت بن کر، اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے. تو سوال، ہم یہاں پر جو جشن عید میلاد النبی منانے بیٹھے ہیں، ہم جو یہاں پر جشن منانے بیٹھے ہیں، وہ ظاہری صورت میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جشن منانے بیٹھے ہیں. ظاہری صورت میں ہم جس کو میں اور آپ جانتے ہیں، اس شکل و صورت کا نام ہے جشن عید میلاد النبی. جشن عید میلاد النبی، جشن ولادت مصطفیٰ. لیکن اگر آپ اس سے بھی اوپر اٹھ کر کے دیکھیں اور اس سے بھی اوپر اٹھ کر کے حقیقت تک پہنچنا چاہیں، حالانکہ حقیقت تک پہنچنا ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اور آگے بڑھ کر کے دیکھیں تو در حقیقت اشراق الہی کی تجلی ہوئی تھی اس دن میں. اشراق الہی کی تجلی ہوئی تھی، اس تجلی کا جشن منانے بیٹھے ہیں. اس تجلی کا جشن منانے بیٹھے ہیں ہم. اللہ نے ساری کائنات پر اپنا دست رحمت دلال فرمایا تھا، وہ جشن ہم یہاں پر منانے بیٹھے ہیں. ساری کائنات پر اللہ نے دست رحمت دلال فرمایا. کائنات کی ہر مخلوق کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہم یہاں پر منانے بیٹھے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آگے دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے. ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اعطي عطاء فوجد فليجزي به. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کو کوئی ہدیہ دیا جائے، جب کسی کو کوئی نعمت دی جائے، کوئی ہدیہ دیا جائے، تو اگر آپ کے پاس قدرت ہے تو آپ اس ہدیے کا بدلہ دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس قدرت ہے تو آپ اس ہدیے کا بدلہ دیتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس قدرت نہیں ہے تو پھر آپ اس ہدیے پر ہدیہ دینے والے کی تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس
تعریف کی، اس نے شکرانے نعمت کیا، اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے تعریف بھی نہیں کی اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ یہ ایک عام ہدیے کی بات عام لوگوں کے لیے ہے، یہ ایک عام سے ہدیے کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ آپ نے مجھے کوئی ہدیہ دیا تو مجھے چاہیے کہ میں بھی آپ کو کچھ دوں ہدیے میں، کچھ دوں ہدیے میں، اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو کم سے کم میں آپ کی تعریف تو ضرور کر دوں اس پر۔ یہ شکریہ ہے تعریف کرنا، اللہ کے رسول فرمانے ہیں۔ اور یہ تعریف کرنا شکریہ، اور اگر میں نے تعریف بھی نہیں کی تو پھر میں نے ناشکری کی۔ اگر میں نے آپ کے ہدیہ دینے پر بدلہ بھی نہیں دیا اور تعریف بھی نہیں کی تو یہ ناشکری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری۔ حدیث پاک کی روشنی میں واضح ہوا کہ ہدیے کی تعریف کر دینا یہ شکرانے نعمت ہے، یہ شکریہ کا ایک ذریعہ ہے، تعریف کرنا شکریہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا ہوئی ہے؟ کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت اس کائنات کو عطا ہوئی ہے؟ تو بدلہ لینے کی طاقت ہے نہیں ہم؟ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا بدلہ لے سکتے ہو اللہ کو، لیکن تعریف تو کر سکتے ہو، تعریف تو کر سکتے ہو، یا تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کوئی ہدیہ دے تو تم بھی ہدیہ دو، بلکہ فرمایا اگر دینے کی طاقت نہیں ہے تو تعریف کر دو۔ اب اس ہدیے کا بدلہ دینے کی طاقت ہمارے پاس ہے نہیں، مگر خدا کی قسم تعریف کرنے کے لیے اللہ نے نماز دی ہے۔ حالانکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر یا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نكر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر یا صاحب الجمال، اے صاحب جمال، ويا سيد البشر، اے تمام انسانوں کے سردار، من وجهك المنير لقد نكر القمر، آپ ہی کے چہرے تابا سے، عالی سے تابا سے چاند کو چمک ملی ہے، عالی کے چہرے پر سے چاند کو چمک ملی ہے، چاند چمک رہا ہے آپ کے چہرے کی چمک سے۔ لا يمكن السلام كما كان حقه، جیسا حق ہے کوئی ان کی صلاح نہیں کر سکتا۔ لا يمكن السلام كما كان حقه، کوئی ان کی صلاح نہیں کر سکتا جیسا حق ہے۔ بعدت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، خدا کی قسم خدا کے بعد بزرگ کو برتر تو آپ کی بھی ہے، خدا کے بعد بزرگ کو برتر تو آپ بھی ہے۔ فرش والے کے شوکت کا علم کیا ہے؟ خوش روا عرش پہ اٹھتا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب کو بھیجتے نہیں تیرا تیرا، محبوب کو بھیجتے نہیں تیرا تیرا، محبوب کو بھیجتے نہیں تیرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے؟ خدا کی قسم حضور کے خلق کو جاننا، حضور کے باطن کو جاننا تو بہت دور بہت دور، حضور کے ظاہر کی حقیقت کو بھی کسی نے نہیں جانا، حضور کے ظاہر کی حقیقت کو کسی نے نہیں جانا۔ علامہ امام بوصیری صاحب قصیدۃ البردہ اپنے قصیدہ حمدیہ میں فرماتے ہیں انما مثل صفاتک للناس كما مثل النجوم البعض، فرماتے ہیں خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ اے حبیب جتنے سیرت نگاروں نے قلم اٹھائے تھے، جتنے بھی سیرت نگاروں نے قلم اٹھائے تھے، انہوں نے آپ کی صفات کو لوگوں کے لیے بیان کیا ہے صرف اتنا ہی جتنا کہ پانی میں دیکھنے سے ستارے نظر آتے ہیں،
پانی بھر کر رکھ دیجیے آپ، تالاب کے اندر آپ کو ستارے نظر آتے ہیں تو ستاروں کی صورت تو آپ کو نظر آتی ہے، حقیقت آپ کو کبھی نظر نہیں آتی۔ جس طرح پانی میں آپ کو ستاروں کی صرف صورت نظر آتی ہے، اسی طرح کتابوں میں آپ کو صرف حضور کی صورت نظر آتی ہے، حقیقت نہیں۔ کیونکہ حقیقت کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے خود فرمایا، یا ابا بکر لم یعرف حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہی تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ، آپ سے حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے حسین و جمیل تو کسی ماں نے جلا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے منزہ اور پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا آپ چاہتے تھے آپ کو پیدا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی بھی صورت بس ہم جانتے ہیں، صرف حقیقت بس کسی کو پتا نہیں ہے، حقیقت بس کسی کو پتا نہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند میں، چاندنی رات میں سرخ جوڑا پہن کر باہر تشریف لے آئے، نہ کبھی چاند کو تکتا، کبھی چہرے مصطفیٰ کو تکتا، مگر چہرے مصطفیٰ سے خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار مثل محمد، میں نے مشرق اور مغرب کو کنارے ڈالا مگر محمد جیسا کسی کو نہ پایا، محمد جیسا کسی کو، فلم ار مثل محمد، میں نے محمد جیسا کسی کو نہیں پایا۔ امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ وہ پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا چایا وہی سب سے افضل آیا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے دھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، آقا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تیرا رب بھی ہے اور تجھے بنایا تو تو بھی اپنی صفات میں ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ بھی ایک، آپ جیسا بھی کوئی نہیں، آپ جیسا بھی، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت وصف کو بھی صحیح سے کسی نے نہیں جانا، صورت وصف کو بھی کسی نے صحیح سے نہیں جانا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے صرف اس لیے مشرف نہیں ہو پائے اور اس لیے صحابیت کے درجے پر فائز نہیں ہو پائے کیونکہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں تھے۔ صرف والدہ ماجدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پائے، اور جب اللہ کے رسول کا دیدار نہیں ہوا تو صحابیت کے درجے پر فائز نہیں ہو پائے۔ کتنا عظیم مقام تھا صحابیت کا درجہ، ایک بار کو دیکھنا تھا، صرف ایمان کی حالت میں صرف ایک بار دیکھنا تھا اور اس کے بعد ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا تھا اور صحابیت کا درجہ لے لینا تھا۔ اللہ ان سے راضی ہوا، رب ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی اور ان کا رب ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی اور ان کا رب ان سے راضی۔ یہ مقام ملنا تھا، یہ مقام ملنا تھا، مگر اس درجے پر فائز نہ ہو سکی۔ کیوں؟ صرف والدہ ماجدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ مگر قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقوں کو کیسا نوازا۔ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے، احادیث کریمہ اٹھا کر کے دیکھیے، کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا
کہ اویس کے پاس جانا، اویس کے پاس، اور کس کو نصیحت کی؟ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت علی کو جانا اور اویس سے اپنے لیے دعا کرانا، جانا اور اویس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد تب پہنچے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کر کے بستی میں پوچھا کہ یہاں ایک شخص رہتا ہے اویس نام کا، کہ جانتے ہو اس کو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ تب پھر جو حلیہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا وہ حلیہ بیان کیا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے حلیہ بیان کیا تھا کہ اس کا حلیہ کیسا ہے۔ اللہ کے رسول نے حلیہ بیان کیا تھا کہ اویس کا حلیہ کیسا ہے۔ وہ حلیہ یاد کیا، فوراً پوچھا کہ اس حلیے کے آدمی کو دیکھا؟ کہا ہاں وہ سامنے ڈالتا ہوگا، بچے پتھر مارتے ہوں گے، بچے پتھر مار کے ہٹالتے ہوں گے، سامنے ہوگا۔ پہنچے، دیکھا تو وہ شکرانی موجود، دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان گئے کہ عمر اور علی۔ کہا ہاں دیکھیں یہ تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول مارے میری سرکاروں کے، کیسا آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول مارے میری سرکاروں کے۔ کہا تشریف رکھیے، ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آپ سے ملاقات کے لیے دعا کرانی ہے۔ سوال، کیا آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا؟ سوال کس سے؟ حضرت عمر حضرت علی سے۔ اور سوال کون کر رہا ہے؟ جس نے دیکھا نہیں۔ کس سے سوال کر رہا ہے؟ جس نے برابر دیکھا، جس نے پاس رہ کر کے دیکھا۔ دیکھا؟ کہا دیکھا۔ کہا خدا کی قسم حقیقت میں کسی نے نہیں دیکھا، حقیقت میں محمد مصطفیٰ کو حقیقت میں کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ظاہر، صورت وصف کو سب نے دیکھا، مگر حقیقت کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچانتا۔ محمد سے وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے گا؟ محمد تو خدا کا ایک راز ہے، محمد سے وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے؟ شریعت میں تو بنتے ہیں، حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بنتے ہیں، حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بنتے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ حقیقت میں خدا جانے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا خلق اور خلق۔ خلق یعنی آپ کا باطن، آپ کے فضائل، آپ کے خصائل، آپ کے شمائل، آپ کے اخلاق، آداب، اطوار سب سے اعلیٰ، اور آپ کی خلق کو بھی جمیل کیا۔ نہ خلق میں کوئی آپ جیسا، 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 نہ ظاہر میں کوئی آپ جیسا، نہ باطن میں کوئی آپ جیسا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ کے رسول جو صفات اللہ نے انبیاء سابقین کو عطا فرمائی ہیں، 1,24,000 کروڑ 2,24,000 انبیاء اکرام اور جو 13 رسولان اعظم کو جو اللہ نے متفرد کمال اور صفات عطا فرمائی، اے محبوب اللہ نے سب کی سب آپ نے جمع فرمائی۔ آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، تو تنہا داری۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی کا یہ شعر ہے اللہ کے رسول کی تعریف۔ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کب کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب وارفتہ ہوئی زلیخا، شیدا ہوئی، وارفتہ ہوئی زلیخا، اور الزام لگا، تو یہ بتانے کے لیے کہ یوسف کیا ہیں، یوسف
کیا ہیں؟ زنان مصر کو جمع کیا، حضرت زلیخا نے مصر کی عورتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب کو ایک محفل میں بٹھا دیا، اور خادمہ سے کہہ دیا کہ سب کے ہاتھ میں ایک پھل دے دیا جائے، ایک دانہ دے دیا جائے، اور تیز دھار چھری دے دی جائے، تیز دھار چھری دے دی جائے، اور جب میں اشارہ کروں تو یوسف کو پردے سے باہر نکالا جائے، یوسف کو پردے سے باہر نکالا جائے، اور اسی وقت ان کو پھل کاٹنے کا حکم دیا جائے۔ حضرت زلیخا نے سب کے ہاتھ میں دینے کے بعد، چھری دینے کے بعد، پھل دینے کے بعد اشارہ کیا کہ یوسف کو باہر لایا جائے، یوسف کو پردے سے باہر لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ادھر پردے سے باہر آنے کا ارادہ فرماتے ہیں، ادھر حضرت زلیخا ان سے کہتی ہیں کہ آپ پھل کاٹنا شروع کریں۔ ابھی چھری چلائی ہی تھی کہ اتنے میں حسن یوسف نمودار ہوا پردے کے پیچھے سے، 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن چہرہ، جیسے ہی نمودار ہوا تو مصر کی عورتوں کو کچھ خیال ہی نہ رہا کہ ہمارے ہاتھ میں چھری ہے اور ہم پھل کاٹ رہے ہیں، وہ دیکھتی رہ گئی حتیٰ کہ انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت زلیخا نے بعد میں پوچھا کیا ہوا، انگلیاں کیسے کٹ گئی؟ پھر حضرت زلیخا پر کسی نے الزام نہ لگایا، حضرت زلیخا پر پھر کسی نے الزام۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیسے کیا ہے، حسن یوسف پہ کٹوائی نہیں، مصر میں انگشتیں بے خیالی میں کٹی، ان کی حسن میں گم کر کے کٹی، بے خیالی میں کٹ گئی۔ سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ، سر کٹاتے ہیں، کٹتے نہیں، کٹاتے ہیں جان بوجھ کر۔ سبحان اللہ، سر کٹانے آتے ہیں، کٹی نہیں، وہاں کٹی ہے، وہاں کٹی ہے، بے خیالی میں کٹی ہے۔ یہاں کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانہ، وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹی، یہاں مردوں کے سر کٹے محمد مصطفیٰ کے عشق میں۔ وہاں انگلیاں کٹی اور وہ بھی عورتوں کی، یہاں گردنیں کٹائی اور وہ بھی مردوں نے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیچا داری، آنچے ہوا ہمارا تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ آپ تو تمام خوبیاں رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، تو میں نے عرض کیا کہ صورت ظاہر اور باطنی صورت کوئی نہیں جان سکتا، جتنا کچھ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ صرف آپ بیان کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء اکرام نے فرمایا اگر اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی صورت میں اس دنیا میں تشریف لے آتے تو کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا آپ کو کر کے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دن کے 12 بجے جب تپش کی گرمی ہو اور سورج بالکل شباب پر ہو، بالکل چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، ایک لمحے کے لیے ذرا آنکھ اٹھا کر کے سورج کی طرف آپ ٹھہرا کر کے تو دیکھیے، ممکن ہے کہ آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ تو جس کے نور سے سورج کو نور ملا ہو، جس کے نور سے سورج کو نور ملا ہو، جس کے نور سے سورج کو نور ملا ہو، اور اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کچھ عقل والوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، کچھ عقل والوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، تو ہم ان سے کہیں گے جب ایک سورج ساری کائنات کو روشنی دے سکتا ہے، سکتا ہے اس کے نور کا، اس کی روشنی سب جگہ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اور یہ دلیل میں نے ذکر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ علامہ امام حافظ قسطلانی صاحب مواہب اللدنیہ انہوں نے ذکر فرمائی یہ بات، المواہب اللدنیہ کے اندر جو بہت بڑے حدیث کے امام ہیں،
جو بہت بڑے حافظ حدیث ہیں، جو صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں، اور ان کی کتاب المغازی اللدنی ہے، سیرت میں ایک عظیم کتاب ہے، سیرت میں عظیم کتاب ہے، انہوں نے بیان کیا ہے. کنہوں نے بیان کیا؟ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے رحمت للعالمین بن کر. کیا بن کر تشریف لائے اللہ کے رسول؟ رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے. اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن مناتے ہیں. کچھ عقل والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کے واقعات جو ظہور میں آئے، جو خلاف عادت کام ظہور میں آئے، بہت ساری ایسی باتیں جن کو ان کی عقل تسلیم نہیں کر پائی، اور انہوں نے اس پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ جو واقعات ہیں ان کی سند بڑی کمزور ہے، ان کی سند بڑی کمزور ہے. جبکہ علماء اکرام نے صاف بیان فرمایا کہ ان جیسے واقعات میں سند پر کوئی اتنی توجہ نہیں دی جائے گی. حلال اور حرام والی احادیث کی سند چیک کیجیے، جس سے کسی چیز کا حلال اور حرام ہونا ثابت ہو رہا ہے. احادیث احکام کی سند کو چیک کیجیے آپ. سیرت والی احادیث، فضائل والی احادیث میں اتنا کیوں ٹٹول میں لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کے واقعات کی توہ میں لگے رہتے ہیں، سند کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، چین کو دیکھتے رہتے ہیں کہ مضبوط ہے کہ کمزور ہے، مضبوط ہے کہ کمزور ہے، مضبوط ہے کہ کمزور ہے، ہم ان سے کہیں گے کہ اصل کا دامن چھوڑو، اس کا دامن تھامو اور آگے بڑھو. اور جن ائمہ کو تم دلیل بناتے ہو کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف بتانے کے لیے، مضبوط یا کمزور بتانے کے لیے، ان اماموں کی بارگاہ میں پہنچ کر کے دیکھو وہ امام کیا فرماتے ہیں. وہ امام کیا فرماتے ہیں؟ وہ امام فرماتے ہیں، نام ذکر کیے دیتا ہوں، علامہ امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، جو سیرت کی ایک عظیم کتاب ہے، کہ جب ہم 2014 میں شارجہ گئے تھے تو مسجد المغفرہ میں 14 دن کی سیرت النبی کا پروگرام ہوا تھا. وہاں سے گفٹ کے طور پر ہمیں وہ کتاب ملی تھی. اور کہاں سے ملی تھی؟ مسجد شارقہ سے، حکومت کی جانب سے وہ کتاب ہم کو ملی تھی. عظیم کتاب ہے سیرت کی، دنیا کی ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، دنیا کا ہر عالم، ہر مفتی اور اس کو پڑھتا ہے اپنے وقت کا بزرگ، اس کتاب کو شفا شریف کو پڑھتا ہے. ایسی عظیم کتاب نظر سے جلد نہیں گزرے گی، آپ کی جلد نہیں گزرے گی. اس شفا قاضی امام عیاض میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد کے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں، مفتیان اعظام نے، مجتہدین نے، ائمہ حدیث نے، ائمہ فقہ نے، ائمہ تفسیر نے، جو تفسیر کے امام ہے، جو فقہ کے امام ہے، جو حدیث کے امام ہیں، ان سب نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور توقیر میں سے یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب ہیں اور جو مقامات مقدسہ ہیں مکہ اور مدینہ کے، جن کا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہے، اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ وہ چیز جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر مشہور و معروف ہو گئی ہے، اس کی بھی تعظیم لازم اور ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز صرف حضور سے منسوب ہو کر معروف و مشہور ہو گئی ہے. مثلا کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر مبارک ہے، منہ مبارک ہے، بال، میرے پاس شعر مبارک ہے، میرے پاس منہ مبارک ہے. اب اتنے زمانے کے ائمہ اور علماء، حدیث کے امام، فقہ کے امام، تفسیر کے امام، تمام علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں کہ اب آپ کو اس کی سند تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. لاؤ صاحب پہلے سند دکھاؤ، پہلے
سند دکھاؤ، پہلے ہم سند دیکھیں گے، بعد میں ہم اس کو وہی اس کی اجازت کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں نہیں، حضور سے منسوب ہو کر جو چیز معروف اور مشہور ہو گئی اس کی تعظیم بھی لازم اور ضروری ہے، اس کی تعظیم بھی لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں علماء کرام فرماتے ہیں اللہ نے حضور کی عمر اور حیات کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھائی۔ کس کی قسم اٹھائی قرآن میں؟ کائی کی قسم اٹھائی؟ حضور کی عمر کی قسم اٹھائی، اے محبوب آپ کی جان کی قسم۔ اللہ نے کسی نبی کی جان کی قسم نہیں کھائی سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ اب آپ اس سے تعظیم کا اندازہ لگائیں کہ خدا حضور کی جان کی قسم کھا رہا ہے، جان کی قسم کھائی، اللہ نے حضور کی جان کی قسم اٹھائی۔ اور آپ دیکھ لیجئے مدینے کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں نازل ہوئے، اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم سورہ بلد پارہ نمبر 30 میں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ آپ اس میں نازل ہوئے۔ ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک میسج آیا میرے پاس، ایک ویڈیو آئی اور اس میں تھا ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، نسلونی لگا ہوا تھا ان کے آگے، تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت 12 ربیع الاول کو ہے تو میں اپنی گردن کٹا دوں گا، میں اپنی گردن کٹا دوں گا۔ ہم نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی، گردن کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہ تقریر کا میدان ہے یا میدان کارزار ہے؟ یہ تحقیق کا میدان ہے یا میدان کارزار ہے؟ میرے پاس ویڈیو موجود ہے میرے موبائل میں، انہوں نے صاحب کہا میں گردن کٹا دوں گا۔ ہم نے کہا یہ ہرگز انہیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ گردن کٹا دو گے، یہ دلیل قرآن و حدیث کی دلیل کے مد مقابل نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ آپ یہ کہو کہ دلیل دے دو، آپ یہ کہہ رہے ہو میں گردن کٹا دوں تو آپ کی گردن کٹانا دلیل تھوڑی ہے۔ آپ کی گردن کٹا دوں گا، آپ کے یہ کہنے سے میرے نزدیک آپ کی بات معتبر نہیں ہو جائے گی، چونکہ آپ حوالہ دو کہ حضور کی ولادت 12 کو نہیں ہوگی، وہ میرے لیے ثبوت ہوگا۔ آپ کا یہ کہنا کہ گردن کٹا دوں گا میرے لیے ثبوت نہیں ہوگا، میرے لیے کیا ثبوت ہوگا؟ آپ کہو آپ اگر اس پروگرام میں، آپ اگر اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ اس شہر میں کوئی ثابت کرتے کہ پیدا ہوئے ہیں تو میں اپنی گردن کٹا دوں گا، یہ کیا بات ہوگا؟ آپ ثابت کرو کہ میں اس شہر میں پیدا نہیں ہوا، آپ ثبوت دو، آپ ثبوت دو۔ یہ کہنا کہ میں گردن کٹا دوں گا یہ ثبوت نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ایسی بات ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن ہوئی، یہ بات سرکار کے چچا حضرت عباس نے خود بیان کی ہے، اور امام بخاری کے استاد حافظ ابوبکر ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی اپنی ویڈیو کلپ میں، اصل میں سوشل میڈیا سے بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے اور بات کو آدھا ادھورا اور توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری کے استاد ابوبکر ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں یہ بیان کیا ہے، حضرت عباس سرکار کے چچا کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی ولادت بشہادت 12 ربیع الاول شریف پیر کے روز ہوئی، اور اس کو بڑے بڑے علماء اور ائمہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی کے تحت بڑے بڑے اماموں نے، حتیٰ کہ دیوبندیوں نے، غیر مقلدین نے، سلفیوں نے، وہابیوں نے اور تمام اہل سنت و جماعت نے بیان کیا کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی۔ سب کی کتابوں کے حوالے میرے پاس تو موبائل میں تقریباً 45 حوالے ہیں، ریفرنس ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے، بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے گردن کٹا دوں۔ مجھے حیرت ہوئی سن کر کے، مطلب کیا ایک عام عوام پر آپ کیا کون سا اثر ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ارے بھائی دلیل دو نا، اتنی بڑی بات کہہ دی، اب اگر میں یہ حوالے دیتا ہوں اور کہوں لاؤ تمہاری گردن کاٹوں گا تو کٹوا لوں گا؟ استغفر اللہ العظیم،
ایسی باتیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دوسری انہوں نے ایک اور بات کہی حضور کی ولادت سے متعلق کہ بقرہ ربیع الاول شریف کو تم لوگ اتنی اہمیت دیتے ہو, ماہ ربیع الاول کو تم لوگ اتنی اہمیت دیتے ہو, اتنی عظمت دیتے ہو, جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اربعۃ حرم, 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں, عظمت والے ہیں. دکھاؤ ان 4 مہینوں میں ربیع الاول کہاں پر ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو 4 مہینے اللہ نے بیان کیے ان میں ربیع الاول نہیں ہے, لیکن رب نے یہ کہاں فرمایا کہ ربیع الاول حرمت والا نہیں ہے؟ یہ کہاں فرمایا کہ ربیع الاول حرمت والا نہیں ہے؟ اب سنو, مکہ حرم ہے. مکہ کو حرم کس نے بنایا؟ خانہ کعبہ کے لیے. مسجد حرام کا حرم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ اور مدینے کو حرم کس نے بنایا؟ مدینے کو حرم کس نے بنایا؟ مدینے کو حرم کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول نے بنایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مکے کو حرم بنایا, میں مدینے کو حرم بناتا, میں مدینے کو. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا اور محمد مصطفیٰ نے ربیع الاول کو حرمت والا بنایا. اب بولو آ جاؤ سامنے. اور اس سے بھی اوپر اٹھ کر کے لیلۃ القدر 1000 مہینوں چل کر, 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل. امام احمد ابن حنبل, امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے استاد, امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنے کے بعد امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں پیش کی کہ جناب امام احمد ابن حنبل آپ میری صحیح بخاری کو چیک کر لیں, میری صحیح بخاری کو آپ چیک کر لیں. وہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ شب ولادت شب قدر سے افضل ہے. شب ولادت شب قدر سے افضل ہے. شب ولادت شب قدر سے افضل ہے. اس میں قرآن نازل ہوا, اس میں صاحب قرآن. شب قدر میں سنیے, شب قدر میں قرآن نازل ہوا اور شب ولادت میں صاحب قرآن تشریف لائے. اب آؤ سامنے میدان, مرد میدان بن کے. تم تو 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بتا رہے تھے, میں نے تو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل دکھا دی تمہیں. یہ کیا بات کر رہے تھے کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, ربیع الاول میں ان کی کوئی گنتی نہیں. میں کہتا ہوں جناب 12 کی گنتی چھوڑو, 1000 مہینے لے کے آؤ تم ایسے. 1000 مہینے, لیلۃ القدر ان 1000 مہینوں پہ بہتر ہے. اور امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے ہیں, شیخ عبداللہ محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں کہ شب ولادت اس 1000 مہینوں سے افضل رات والی سے بھی افضل ہے. تو آپ کٹا دو گردن, کیوں نہیں؟ غلط ہے. جو حقیقت ہے اس کو بولو, جو ہے اس کو بولو. اور پھر آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں, دیدہ غور کو چاہے نظر کیا دیکھے, انداز چیزوں کو سکھائے نہیں جاتے, امید لقبیوں کو پڑھائے نہیں جاتے, ہر ایک کا حصہ نہیں ملا کسی کا, وہ جہل کو محروم دکھائے نہیں جاتے. تم نے یہ تو دیکھ لیا 4 مہینے حرمت والے اللہ نے بنائے اور ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں پیدا نہیں کیا, ربیع الاول میں پیدا کیا, ربیع الاول کو حرمت والوں میں رکھا نہیں. تو تم نے یہ دیکھا کہ 4 مہینے جو حرمت والے تھے ان میں پیدا کرتے تو ہم جانتے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. ہم تم سے کہتے ہیں کہ اگر ان میں پیدا کرتے تو وہ تو ہیں ہی حرمت والے, وہ تو ہیں ہی حرمت والے. اللہ نے اس مہینے میں پیدا کیا, اللہ نے جو حرمت والا, جس کو حرمت والا نہیں کہا تاکہ وہ حرمت والا ہو جائے. ورنہ کوئی بھی کہہ دیتا حرمت والے مہینے میں پیدا ہوئے, حرمت والے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اللہ کے رسول.
لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ماہ ربیع نور میں پیدا کیا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع نور میں اس دنیا میں تشریف لائے. کہا جاتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا میں بول سکتا ہوں, جانے کا ارادہ ہو تو میں ختم بھی کر سکتا ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں, کتنی 7ویں صدی ہجری یعنی 700 سال گزرنے کے بعد, 7ویں صدی ہجری کا مطلب کیا, ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے نا, تو 7ویں صدی کا مطلب 700 سال. کہا جاتا ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں ایک بادشاہ نے جشن عید میلاد النبی منایا. تم لوگ اس کی نقل کرتے ہو, تمہارا جشن عید میلاد النبی صحابہ سے کہیں سے ثابت نہیں, صحابہ سے کہیں سے ثابت نہیں. تو آئیے ذرا اس بات کا جائزہ دیتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے جشن عید میلاد النبی کرا, جشن عید میلاد النبی منایا. علامہ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد. ابن تیمیہ کون ہے؟ وہابیوں کے, دیوبندیوں کے, غیر مقلدین کے, اہل حدیث کے, سلفیوں کے امام شیخ. ان کے شاگرد علامہ ابن کثیر, انہوں نے بیان کیا کہ 7ویں صدی ہجری میں ملک مظفر ابو سعید کو قبری, جن کی وفات 630 ہجری میں ہے. کتنی؟ یعنی 30 جب اوپر لگ گئے تو 7ویں صدی لگ گئی. 630 ہجری میں ملک مظفر ابو سعید کو قبری, جن کی وفات 630 ہجری میں ہے, جو اربل کے بادشاہ ہیں, جو اربل کے بادشاہ ہیں. انہوں نے جشن عید میلاد النبی منایا. انہوں نے جشن عید میلاد النبی منایا. یہ علامہ ابن کثیر ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر. اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم, بہت بڑے امام, حافظ حدیث کے ابن داہیہ کلبی, ابن داہیہ کلبی, انہوں نے ایک کتاب جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لکھی, البشیر التنویر فی مولد السراج المنیر, اور اس کا نام یوں بھی آیا ہے التنویر فی مولد البشیر النذیر. اور اس میں اس محفل جشن ولادت کو, جشن عید میلاد النبی منانے کا انہوں نے پورا ثبوت پیش کیا. یہ کتاب جب انہوں نے, حافظ ابن داہیہ نے, بہت بڑے امام ہیں, حافظ ہیں, انہوں نے جب ملک مظفر ابو سعید کو قبری کو ہدیۃ پیش کی تو بادشاہ نے 1000 اشرفیاں ہدیے میں دی. علامہ ابن کثیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت بہت بڑی رقم جو ہے وہ ملک مظفر ابو سعید کو قبری خرچ کیا کرتے تھے جشن عید میلاد النبی پر. یعنی اگر ہم آج اس کے حساب سے رقم لگائیں تو تقریباً 3 ارب سے زیادہ بیٹھتی ہے. 3 ارب اتنی بڑی رقم کو خرچ کیا کرتے تھے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہت بڑی رقم خرچ کیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ دیکھو ملک مظفر ابو سعید کو قبری نے جشن عید میلاد النبی منایا, تم لوگ بھی مناتے ہو. دکھاؤ صحابہ نے کہاں منایا, حضور نے کہاں منایا, دکھاؤ علماء سے ثابت کرو کہاں ہے. یہ تو بادشاہ نے منایا تھا, تم بادشاہ کی ابتدا وغیرہ بھی کرتے ہو. ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ میرے پیارے عزیز, آپ نے بہت پیار سے کہہ دیا کہ ایک بادشاہ نے منایا تھا, لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بادشاہ بھی تو مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ یہ بھی تو بتا دو کہ وہ بادشاہ مسلمان تھا. بادشاہ کہہ کر کے مسلمانوں کی سب سے کیوں خارج کر رہے ہو اسے؟ یہ بھی تو بتا دو. اور وہ بادشاہ کون تھا؟ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے اپنی بہن کا نکاح کرایا تھا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک عظیم طائف کے لشکر کے تھے, اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی انہیں اربل کی حکومت سونپی تھی. سلطان نور الدین محمود زنگی
جن کے بارے میں اس وقت کے بہت بڑے فقہ حدیث اور تفسیر کے امام، فقہ حدیث کے امام ابو شامہ بہت بڑے عالم ہیں اس وقت کے، شافعی ہیں، سنی اشعری ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں سلطان نور الدین محمود زنگی کے بارے میں لکھا ہے الزہد العباد اعبد الزہاد وهو من الاولیاء الابرار والاتقیاء الاخیار. ابو شامہ نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے بارے میں لکھا ہے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی جیسا میں نے بندوں میں کوئی زاہد نہیں دیکھا اور زاہدوں میں اتنا بڑا کوئی عابد نہیں دیکھا. سلطان نور الدین محمود زنگی جو بادشاہ تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اولیاء ابرار سے تھے، اتقیاء اخیار سے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے عدل و انصاف کو بھی دنیا جانتی ہے، ان کی نیکی پرہیزگاری کو بھی دنیا جانتی ہے. بیت المقدس انہوں نے فتح کیا، اس کو دنیا جانتی ہے. سلطان نور الدین محمود زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دو ایسی عظیم شخصیتیں ہیں جن سے آج بھی یورپ کانپتا ہے، جن کے نام سے یورپ آج بھی کانپتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا، آج بھی وہ قدس کو واپس لینا چاہتے ہیں اور دنیا میں جو جنگ چل رہی ہے وہ قدس کے لیے ہی چل رہی ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین محمود زنگی، ان کے زمانے میں ایک شیخ تھے شیخ عمر. موصل کے بارے میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے موصل کے والی سے کہا تھا کہ تم شیخ عمر کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرو گے. اور شیخ عمر کی وفات ہوئی ہے 570 میں، یعنی سلطان ملک مظفر ابو سعید کو قبری سے بھی 60 سال پہلے. سلطان ملک مظفر کی وفات ہوئی 630 ہجری میں اور شیخ عمر کی وفات ہوئی 570 میں. سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات ہوئی 569 میں. کتنے میں؟ 569 میں. اس زمانے میں بھی وہ جشن عید میلاد النبی منایا کرتے تھے اور صوفیاء کو، بزرگوں کو اپنی محفل میں بلایا کرتے تھے. اور اس سے بھی پہلے چلے جائیے تو مصر کے اندر 362 ہجری سے لے کر 567 ہجری تک جشن عید میلاد النبی منایا جاتا تھا. لیکن ہاں اتنا ضرور تھا کہ اس وقت مصر میں شیعوں کی حکومت تھی، اس وجہ سے شیعوں کی عید کو اچھے طور پر منایا جاتا تھا، جیسا کہ آج ہندوستان کے اندر مسلمان اتنے طور پر جشن نہیں منا پاتے کہ جتنا برادران وطن اپنے جشن مناتے ہیں. اور آج کووڈ-19 کے دور میں دیکھا آپ نے کسی دھوم دھڑاکے سے، اور حتیٰ کہ ادھیکاری بھی ان کے جشن کو فروغ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جشن سے مناؤ، مگر آپ کے جشن کی تو خبر بھی نہیں لے رہے. ہمارے جشن کی تو وہ خبر بھی نہیں لے رہے، ان کو پرواہ بھی نہیں ہے، پوچھ بھی نہیں رہے، کچھ کہہ بھی نہیں رہے. تو شیعوں کے زمانے میں وہ جشن منایا جاتا تھا. کیسے؟ مصر کے اندر 362 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 4 صدی ہجری میں لے گیا میں آپ کو. کون سی صدی ہجری میں؟ ابھی 7ویں سے 300 سال پہلے پہنچا دیا. 4 صدی ہجری کی بات. کیسے منایا جاتا تھا؟ طباق میں حلوہ لے کر کے جایا جاتا تھا اور اس کو تقسیم کیا جاتا تھا. یہ عام طور پر تھا. اور رسمی طور پر یعنی حکومت کی طرف سے جو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ قاضی القضات یعنی چیف جسٹس اسلامی وہ جو ہے نکلتے تھے جلوس کی شکل میں، حلوے کے طباق ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. وہ جامع ازہر پہنچتے تھے، جامع ازہر پہنچنے کے بعد قصر خلیفہ جاتے تھے اور قصر خلیفہ پہنچنے کے بعد دعا ہوتی تھی، اس کے بعد وہ شیرینی تقسیم ہوتی تھی اور پھر وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. تو کہاں کی بات کر رہے ہیں ہم؟ اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے. ہاں انہوں نے کھل کر کے کیوں نہیں منایا مصر کے اندر؟ کیونکہ اس وقت شیعوں کی حکومت تھی اور سنی علماء اس وقت زیادہ تر روپوش ہو گئے تھے، کیونکہ شیعہ حضرات ان کو چین سے جینے نہیں دے رہے تھے، سکون سے ان کو رہنے نہیں دے رہے تھے. جشن کیا مناتے وہ اعلیٰ پیمانے پر؟ شیعہ تو ان کو صحیح سے رہنے بھی نہیں دے رہے ان کو وہاں پر، تو وہ جشن کہاں سے مناتے؟ ابھی جو ہماری میٹنگ ہوئی، ابھی 2 دن پہلے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس بارے میں، جلوس کے بارے میں، تو میرے پاس ادھیکاریوں کا کال آیا، انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھ سے کہا کہ آپ میٹنگ میں تشریف لائیے. تو انہیں میں سے ایک صاحب نے یہ کہا کہ جو ہے وہ آپ تشریف لائیے کیونکہ یہ بریلویوں کا ہی بریلوی مسلک کا جلوس ہے، اس لیے کسی اور کو تو دعوت دی نہیں جائے گی، آپ ضرور تشریف لائیے گا کیونکہ یہ آپ کا. میں نے کہا جناب آج آپ نے کہا ہے کہ یہ بریلوی مسلک کا جلوس ہے یا جشن ہے، آج کے بعد آپ مت کہیے گا، کیونکہ جشن ولادت
یہ مولانا احمد رضا خان کا جشن ولادت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی اکرم کا جشن ولادت ہے، اور وہ ہر مسلمان کی نبی ہے، وہ ہر مسلمان کی نبی ہے۔ کوئی دیوبندی، کوئی غیر مقلد، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی کہتے کہ میرے نبی نہیں ہے، نبی تو ان کے بھی ہے، ولادت کی خوشی تو ان کو بھی ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، جٹائی ہمت اور ایک بار کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے ذرا ولادت کی، تو ولادت کی خوشی تو ان کو بھی ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی اظہار نہیں کرتے وہ، اب یہ پتہ نہیں کہ اظہار کیوں نہیں کرتے، یہ تو وہی جانتے ہوں گے، البتہ ہم اظہار کرتے ہیں اس کا اور جلوس کی شکل میں اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ یہ مت کہیے کہ یہ خوشی صرف ایک مرتبہ فکر کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ دوسرے مرتبہ فکر خوش نہیں ہوتے یا خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم سنی اہل سنت والجماعت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بریلوی مکتبہ فکر کا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سوڈان والے بریلوی مکتبہ فکر؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا جزائر والے، کیا شام والے، کیا بغداد والے، کیا عراق والے، یہ سب بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں؟ سعودی میں جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں نکل رہے ہیں جلوس، تقریباً 55 سے زیادہ ملکوں میں جلوس نکل رہے ہیں، اور جشن منایا جا رہا ہے اسلامی ممالک میں۔ کون سا اسلامی ملک ہے جس میں جشن نہیں منایا جاتا؟ ہر ملک میں جشن منایا جاتا ہے، جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک مکتبہ فکر کا صاحب ایک چھوٹا سا ایک مکتبہ فکر ہے اس کے ہرگز نہیں ہے، ایسا غلط کہہ رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا اس سے تعلق ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کا اس سے تعلق ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو لوگ جشن ولادت کو یا جشن عید میلاد النبی کو بدعت کہتے تھے، آج وہ بھی رحمت ڈے کے نام سے اس کو منا رہے۔ کل تک ہم سے ثبوت مانگتے تھے کہ صاحب یوم پیدائش کا ثبوت دکھائیے، جشن ولادت کا ثبوت دکھائیے، کہاں منایا ہے صحابہ نے؟ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ رحمت ڈے صحابہ نے کہاں منایا ہے اس نام سے؟ رحمت ڈے کے نام سے اگر صحابہ نے کوئی جشن منایا ہو تو دکھا دو، قرآن و حدیث میں کہیں ہو تو دکھا دو۔ تم نے رحمت ڈے کے نام سے پوسٹر لگائے جگہ جگہ چوراہوں پر، اور رحمت ڈے کے نام سے تم منا رہے ہو۔ ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ رحمت ڈے ہے، رحمت کا دن ہے، یوم رحمت منا رہے ہو، صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ یہ دن رحمت کا دن ہے کیوں؟ کیا بات ہے، ایک سوال کا جواب دے دو، یہ دن رحمت کا دن ہے کیوں؟ کیوں کا جواب دے دو صرف۔ یہ تو کہو گے نہیں کہ اس دن حضور کی وفات ہوئی تھی اس لیے رحمت کا دن ہے، کیونکہ تم نے بہت سالوں تک کہا ہے کہ یہ حضور کی وفات کا دن ہے اور غم کا دن ہے اور تم خوشی منا رہے ہو۔ یا تم یہ کہہ دو کہ اس دن تم صرف یوم رحمت منا رہے ہو، خوشی نہیں منا رہے ہو، کچھ تو کہہ دو۔ یا یہ کہہ دو کہ اس دن حضور کی ولادت ہوئی تھی اس لیے یہ دن رحمت کا دن ہے، اس دن رحمت للعالمین تشریف لائے تھے، تو ہم نے جشن ولادت نام رکھ دیا، یوم پیدائش نام رکھ دیا، تم نے یوم رحمت نام رکھ دیا، تو فرق تو صرف نام کا ہوا، کام کا کب ہوا؟ خوشی تو تمہاری بھی وہی ہے، اگر تم کو خوشی ہے تو، اگر تم کو خوشی ہے تو، اور ہمیں بھی حضور کی ولادت کی خوشی ہے، تو پھر ایسا سلوک ہمارے ساتھ کیوں؟ میرے پاس یوم رحمت منانے والوں کا ایک وفد آیا تھا، 2 لوگ آئے تھے گھر پہ دعوت پیش کرنے کے لیے کہ صاحب اس سال تو آپ کا جلوس نکلے گا نہیں، میں نے کہا کام نہ کریں، آپ اتنی پہلے کیسے کہہ دے رہے ہیں بھائی؟ میری سمجھ میں ہے، میں نے سوچا کہ جو لوگ حضور کے غیب کا انکار کرتے ہیں وہ 1 مہینہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جلوس نہیں نکلے گا، آپ کا جلوس نہیں نکلے گا، بھائی یہ بھی تو ایک دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آنکڑے لگا لیے، اندازے لگا لیے؟ تو میں نے کہا جی بتائیے، بولے یوم رحمت کے طور پر ہم منانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شرکت کریں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک سوال کا جواب ہے، ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ ہمیں دے دیجیے۔ آپ رحمت کا دن رحمت ڈے منا رہے ہیں، یوم رحمت منا رہے، بولے جی یوم رحمت منا رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک سوال، ایک سوال، کسی کی ولادت کا دن رحمت کا دن ہے یا وفات کا دن رحمت کا دن ہے؟ بولے ظاہر سی بات ہے کہ ولادت کا دن رحمت کا دن ہوگا، وفات کا دن رحمت کا دن کیوں ہوگا؟
تو میں نے کہا کہ آپ کے نزدیک 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے یا وفات کا دن ہے؟ بولے مشہور تو یہی ہے ولادت کا دن. میں نے کہا میں مشہور کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے نزدیک کیا وہ پوچھ رہا ہوں. آپ کے نزدیک کیا ہے وہ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ تو آج تک کہتے آئے ہو کہ یہ دن وفات کا دن ہے. بھئی کل کی تو بات ہے، جو آپ کہتے چلے آؤ گے وفات کا دن ہے. تم کہاں سے جشن منا رہے ہو اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں گردن کٹا دوں گا، کوئی ثابت کر دے ولادت کا دن ہے. تو بات یہاں تک پہنچ گئی، اس سال تو گردن کٹانے تک. پچھلے سال جلوس نکل رہے تھے تو کہا نہیں انہوں نے، اس سال کہہ دیا انہوں نے سوچا اس سال بھیڑ تو ہوگی نہیں، تو اس لیے دعویٰ کر دیتا ہوں لمبا چوڑا، کیونکہ بھیڑ دیکھتے تو کرتے نہیں ایسا دعویٰ. تو بولے کہ نہیں ولادت کا دن ہی رحمت کا دن ہے، وفات کا دن کیسے رحمت کا دن ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ آج تک آپ لوگوں نے کہا بھی یہی ہے کہ یہ دن حضور کی وفات کا دن ہے اور غم کا دن ہے، اور صحابہ غم میں تھے اور تم خوشی منا رہے ہو. آپ کی آڈیو موجود ہے، آپ کی ویڈیو کلپ موجود ہے، آپ کی کتابیں موجود ہیں، آپ کے پوسٹر موجود ہیں، آپ کے پمفلیٹس موجود ہیں، آپ کی ویب سائٹس موجود ہیں، آپ کے جو ہے وہ تمام سوشل نیٹ ورکنگ پہ سب کچھ موجود ہے. آپ نے بڑے دھڑلے سے آج تک بیان کیا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے نزدیک ولادت کا دن جشن رحمت کا دن ہے، وفات کا دن رحمت کا دن نہیں ہے. بولے ہاں بالکل. تو میں نے کہا 12 ربیع الاول آپ کے دن، آپ کے نزدیک ولادت کا دن یا رحمت کا دن؟ بولے مشہور یہ ہے کہ ولادت. میں نے کہا آپ کے نزدیک؟ بولے ہمارے نزدیک تو وفات کا دن ہے. تو میں نے کہا جناب آپ رامپور والوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ یوم رحمت منائیں گے؟ آپ رامپور والوں کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک ولادت کا دن کون سا ہے؟ بولے 9 ربیع الاول. تو میں نے 9 تاریخ کو منا رہا ہوں، ہمیں 12 میں جشن منانے دو. ہمیں 12 میں یوم پیدائش منانے دو، تم 9 میں یوم رحمت منا لو. کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہ لوگ اٹھ کے چلنے لگے. تو میں نے صرف اتنی بات کہی، میں نے کہا میں نے ابھی اندر آپ سے پوچھا تھا کہ یہ دن ولادت کا دن ہے یا رحمت کا دن ہے؟ ولادت کا دن رحمت کا ہے یا وفات کا؟ تو آپ نے کہہ دیا کہ جناب ولادت کا دن رحمت کا دن ہے، وفات کا دن کیسے رحمت کا دن ہو جائے گا؟ میں نے کہا اب جاتے جاتے مجھ سے بھی سنتے جائیے. تہبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں جو بات بڑھائی ہے آج اگر ہماری بھی سن کے چلے جائیے. آپ بھی تو کہہ دیتے ہیں آپ سے. میں نے کہا آپ کام کر کے سنیے، میرے نزدیک ولادت اور وصال دونوں دن رحمت کے دن ہیں. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ میں نے کہا بالکل صحیح حدیث ہے، اور غیر مقلدین اہل حدیث سلفیوں کے البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. میں نے کہا حدیث پاک اللہ کے رسول فرمان حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے. میں نے کہا جب نبی یہ کہیں کہ میرا وصال اور میری ولادت دونوں خیر ہے، تب جناب آپ کیوں ابھی بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وفات کا دن کیسے خیر کا دن ہو سکتا ہے، رحمت کا دن ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نبی خود فرمائے اور آپ نبی کی بات کا اقرار کرو، یا تو آپ کو پتہ نہیں تھا یا پتہ تھا آپ جان بوجھ کے کہہ رہے تھے. میں نے کہا نبی تو یہ فرما رہے ہیں. تو میں نے کہا اب کوئی پریشانی نہیں ہے، 12 ربیع الاول اگر 20 سال کا دن بھی ہو تب بھی کوئی بات نہیں ہے تو خیر کا دن ہم جشن منا رہے ہیں. بولیے حضور کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، حضور کی آمد کا ذکر بنا رہے ہیں، حضور کی رحمت کا دن منا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سوشل میڈیا پر ڈالی گئی، وہ یہ تھی کہ ان کے شیخ الکل نے عقل کل نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یہ بات ڈالی کہ اسلام میں قضا نمازوں کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی، آپ کی نماز اگر قضا ہو گئی تو پھر آپ کو جان بوجھ کے اگر قضا ہو گئی تو آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو گئی. دلیل قرآن فرماتا ہے بے شک اللہ نے نمازوں کو ان کے مقررہ وقت میں فرض کیا. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نمازیں ان کے مقررہ وقتوں میں فرض ہیں. تو کہا کہ مقررہ وقتوں میں فرض ہے، مقررہ وقت نکل گیا فرض نہیں گئی. یہ ان کی دلیل، یہ ان کی مقررہ وقت میں فرض ہے، یعنی جوہر میں فرض ہے. اب جوہر کا وقت نکل گیا تو اثر میں تھوڑی پڑو گے، مقررہ وقت نکل گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کے بارے میں احادیث کریمہ بھی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے سوائے ایک صحیح حدیث کے، سوائے ایک صحیح حدیث کے. میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے شیخ صاحب نے جو ہے وہ آپ کے مسٹر صاحب نے جو ہے وہ یہ بیان کر دیا ہے، مسٹر صاحب نے، کہ جو ہے وہ قضا نماز کا کوئی تصور نہیں، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے تھے صرف ایک حدیث ہے جس میں قضا نماز سے نہیں کہا گیا.
تو میں نے کہا بھائی ان کو کیا ڈبل زیرو لگا کے یا ٹرپل زیرو لگا کے چاہیے کیا حدیث ہے؟ ایک کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ ارے اللہ کے رسول کی ایک حدیث کافی نہیں ہوتی ہے کیا عمل کے لیے؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث کافی نہیں ہے؟ تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے صرف ایک حدیث ہے؟ اور میں پھر وہی کہوں گا آنکھ والا تیری جوہن کا تماشا دیکھے. دراصل یہ ان کا فلسفہ نہیں ہے, یہ ان کا نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ قضا. یہ بہت بڑی بات ہے. رامپور کے اندر یہ کہا گیا کہ اسلام میں قضا نماز کا کوئی تصور نہیں ہے, قضا نماز آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جبکہ تمام اہل سنت والجماعت تمام مسلمانوں کا ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قضا نماز کی قضا فرض ہے. اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کا قضا کرنا ادا کرنا فرض ہے آپ کے اوپر, چاہے جتنی بھی نمازیں قضا ہو جائیں, تمام نمازوں کو قضا کرنا فرض ہے. دراصل یہ ابو داؤد ظاہری ایک فرقہ ظاہریہ ہے, فرقہ ظاہریہ ہے جس کے بانی ہیں ابو داؤد ظاہری, اور جس کے مبلغ ناشر ترجمان اس کو آگے بڑھانے والے ہیں ابن حزم ظاہری. کون؟ ابن حزم ظاہری. انہوں نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں کہ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ قضا نماز اگر ہو جائے تو اس کی قضا نہیں کی جائے گی. یہ جناب خود بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ میں بیان کر رہا ہوں. یہ چوری ہے. یہ فرقہ ظاہریہ والے وہ تم جو صرف قرآن کے ظاہر کو مانتے ہیں, جو صرف قرآن کے احادیث میں کیا آیا انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے ظاہر کو مانتے. جیسے کہہ دیا کہ نماز فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں, قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وقت نکل جائے تو بھی پڑھنا تم. تو ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے تو فرمایا. اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر جو 4 اور 5 نمازیں قضا ہوئی تھیں, ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز قضا ہوئی اور ایک روایت میں کہ 4 نمازیں لگاتار قضا ہوئی. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 نمازوں کو باجماعت قضا کیا, باجماعت قضا کیا. میں سونے کے بارے میں اور بھول کر نماز فوت ہو جانے کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ اس کے بارے میں بہت حدیثیں ہیں قضا کرنے کی, کہ بھول کر نماز فوت ہو جائے یا سوتے میں نماز فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حدیثیں کریمہ ہے. میں جان بوجھ کے قضا والی پر آپ کو لے کر کے آنا چاہ رہا ہوں جس کا وہ شیخ صاحب انکار کر رہے تھے. اب میں یہاں پر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جو نمازیں قضا ہوئی اللہ کے رسول کی, وہ بھولے میں ہوئی یا نیند میں ہوئی؟ 3-4 دن تک لگاتار اللہ کے رسول منہمک رہے تھے اس میں جنگ میں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام صحابہ اور اللہ کے رسول سو گئے تھے اس لیے 4 نمازیں چھوٹ گئی, یا اللہ کے رسول اور تمام صحابہ بھول گئے تھے اس لیے چھوٹ گئی؟ نہ بھولے تھے نہ سوئے تھے, نہ بھولے تھے نہ سوئے تھے, بلکہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مشغولیت کی وجہ سے وہ نمازیں چھوٹ گئی تھی. تو آمدن ہی چھوٹی, معلوم تھا کہ وقت نکل رہا ہے لیکن مشغولیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ نمازیں چھوٹی. پھر اللہ کے رسول نے ترتیب وار ان کو قضا کیا جماعت کے ساتھ, ترتیب وار جماعت کے ساتھ قضا کیا. غرض یہ کہ بہت ساری احادیث کریمہ, بہت ساری دلیلیں ہیں. تو اس طریقے کی باتیں یہ یوم رحمت والے یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ اسلام میں کوئی قضا نماز نہیں ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ شہد دکھا رہے ہیں, زہر پلا رہے ہیں, شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائم شوہر کچھ اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی, اس لیے اس میں آنے کی ضرورت نہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بات اور بھی کہی, یوم رحمت کی دعوت لے کے آئے تھے. میں نے کہا جناب آپ کے شیخ صاحب تو, آپ کے مسٹر صاحب تو جو ہے وہ فیس بک پہ جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں لائیو. ہاں ان کے فالوور جو ہیں وہ لائیو جمعہ پڑھتے ہیں فیس بک پہ. وہ میرے پاس ایک شخص آئے, بولے بھائی ہمارے بہنوئی صاحب تو ہر جمعے کو کمرہ بند کر لیتے ہیں اور سامنے ساتھ میں وہ موبائل رکھ کے ایسے کر کے, اور اس پہ شیخ صاحب جو ہے وہ آتے ہوتے ہیں لائیو, اور وہ وہی مصلی بچھا کے اپنے کمرے میں 20 بچوں کو باہر نکال کے اور کھڑے ہو جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. تو میں نے وہ جو 2 حضرات آئے تھے شیخ صاحب کے دائیں اور بائیں, میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے شیخ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے کہ اس میں کوئی پریشانی تھوڑی ہے, جمعہ اجتماع کا نام ہے. جمعہ کا نام ہے, اجتماع کا نام ہے. میں نے کہا جمعہ اجتماع کا نام ہے, یہی تعریف ہے جمعہ کی؟ بولے جی. میں نے کہا جمعہ جامع الجماعت کا نام ہے, جامع
جماعت کا نام ہے، یعنی شہر میں جو متعدد جماعتیں چھوٹی چھوٹی محلے کی مسجدوں میں ہوتی ہیں، ان تمام جماعتوں کو جمعے کے دن جامع مسجد میں جمع کر دینے کا نام جمعہ ہے۔ اور میں نے کہا یہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں محلے کی مسجدوں میں جمعہ ہونے لگا ہے، یہ تو علماء نے صرف اجازت دے دی ہے لوگوں کے پریشانی میں مبتلا نہ ہونے کی وجہ سے، وگرنہ جامع مسجد کے علاوہ جمعہ جائز نہیں تھا کہیں۔ لیکن لوگ پریشان ہوں گے، اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ کے محلے میں بھی آپ کا جمعہ درست اور جائز اور صحیح ہے، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا تو جمعہ نام ہے متعدد متفرق جماعتوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا۔ تو میں نے کہا جناب آپ نے کتنی جماعتیں جمع کر لی اس پہ لائیو پہ؟ کتنی جماعتیں جمع کر لی؟ بولے وہ ایک جو ہے وہ ویسی بھائی آپ لوگ یہاں پر فزیکل مطلب بیٹھے ہوئے یہ اجتماع ہے، اور ایک جغرافیائی اجتماع ہے، بھائی جغرافیائی اعتبار سے جو اجتماع ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے جناب، میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرتا، کیونکہ میں آپ سے کوئی دلیل دوں گا تو بیکار ہو جائے گی، میں آپ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جناب اگر آپ کے شیخ الکل عقل کل صاحب کے پیچھے لائیو جمعہ پڑھا جا سکتا ہے تو پھر کون بے وقوف ہوگا جو تکیہ مہمان میں کھڑے ہو کر کے اپنی جماعتیں برباد کرے گا؟ ارے امام حرم کے پیچھے پڑھ کے 1 لاکھ کا ثواب کیوں نہیں دے گا؟ امام حرم کے پیچھے پڑھ کے 1 لاکھ کا ثواب کیوں برباد کرے گا؟ ارے کبھی مکہ میں پڑے گا، کبھی مدینہ میں پڑے گا، کبھی مکہ میں پڑے گا، کبھی مدینہ میں پڑے گا، 1 لاکھ کا ثواب لے گا، کبھی 50,000 کا ثواب لے گا۔ کون بیوقوف ہے جو یہاں پہ جو ہے وہ 27 کا بھی کھو دے گا؟ بیوقوفی ہوگا جو 27 کے چکر میں پڑے گا۔ میں تو سب سے کہہ دوں گا آپ کے ماننے والوں سے کہ جناب یہ بیوقوفی مت کرو، تمہارے حضرت کے نزدیک تو جائز ہی ہے، جب جائز ہے تو ادھر جاؤ، ادھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ ثواب بڑھاؤ اپنا، اگلے جمعے کو لائیو وہاں کا کھولنا، یہاں کا نہیں۔ اگلے جمعے کو لائیو وہاں کا کھولنا، اور بڑی بڑی اچھی کراتے، ان سے تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، 36 جگہ غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں سے پڑھو، کیسی شاندار آوازیں، کیسی شاندار صدائیں، دل بھی لگے گا، دماغ بھی لگے گا، ثواب بھی ملے گا۔ میں نے کہا جناب جب آپ کو یہاں پہ 27 کا ثواب بولے نہیں ایسی، میں نے کہا نہیں ایسی بات کیوں نہیں، جب آپ کو 27 کا مل سکتا ہے لائیو پہ ثواب تو ہمیں 1 لاکھ کا بھی مل سکتا ہے۔ 1 لاکھ کے کون روک لے گا بھائی، 1 لاکھ کا بھی ثواب ملے گا۔ اور میں نے کہا اور آپ نے تو میں نے کہا غلطی کری، آپ خاموش رہے، آپ کو تو اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب سے رابطہ کر کے کہہ دینا چاہیے کہ لائیو حج کرا دیں، اور کیا؟ میں نے کہا لائیو حج کرا دیتے، آپ تو خامخواہی چکر میں پڑ گئے یار، آپ نے اتنی خامخواہی، آپ نے اتنا زیادہ پریشان ہوئے، اتنے لوگوں کا حج برباد ہو گیا اس سال، آپ تو لائیو حج کرا دیتے، چندمی رکھ لیتے یہاں پہ اور بھائی تب آپ شروع کر دیتے، حج کر دیتے آرام سے، آپ تو لائیو دکھاتے وہاں پہ، سب گھومتے رہتے آپ، ابھی چند اسکرین آس پاس لگا کے اور گھومتے رہتے، ٹھیک ہے؟ کبھی جو ہے وہ کچھ دکھایا جاتا، کبھی کچھ دکھایا جاتا، بولے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسا ہے، ان سے کہنا کہ عقل چلانا بند کر دے، اگر وہ اس طریقے سے اسلام کے احکام پر اپنی عقل کو دخل دیں گے تو پھر ہم وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب میدان میں سامنے اتر کر کے ان کا رد کریں گے، اور ہرگز انہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کریں اور مسلمانوں کی عبادتوں سے کھلواڑ کریں۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم میدان میں اتریں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آئندہ اپنے فیس بک پر یا کہیں بھی لائیو پہ وہ اس طریقے کی ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش نہ کریں، اگر نہ کریں گے تو پھر ہم سب میدان میں ہوں گے، اور پھر خاص کنگن کو فارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، میدان میں بیٹھیں گے، سامنے بیٹھیں گے، آمنے سامنے بات چیت ہوگی، ختم بات۔ پھر دیکھیں گے کتنا علم ہے، پھر دیکھیں گے کہاں کے دریا بہ رہے ہیں علم کے۔ تو اس لیے یہ میری گزارش ہے، آپ اس کو معمولی مت سمجھنا، جمعے کا لائیو پڑھنا معمولی مت سمجھنا، خدا کی قسم وہ خدا کا فرمان جس کو قرآن میں اس نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ کھلا کھلواڑ ہے، اس کے ساتھ یہ کھلا کھلواڑ ہے، اور مسلمانوں سے یہ کہنا کہ قضا نماز تمہارے پر فرض نہیں، یہ کھلواڑ ہے شریعت کے ساتھ۔ اور پرسوں جنہوں سے محمدی کی جو ہے وہ پرمیشن لینے کے لیے ساتھ میں کچھ مولانا لوگ پہنچے تھے شہر کے، پرمیشن لینے کے لیے شہر کے، ابھی پچھلے سال تک ان کے نزدیک کفر و شرک و بدعت تھا یہ، اور اس سال پرمیشن لینے چلے گئے، مجھے حیرت تھی وہ کیسے چلے گئے پرمیشن لینے کے لیے۔ اور وہیں ایک صاحب نے اپنی جان بچانے کے لیے
کہ اب مجھ سے سوال ہوگا کہ آپ جو اس کی پرمیشن لینے گئے تو انہوں نے جو ہے وہ فرانس کے اس کے خلاف کہ اس نے گستاخی کی ہے تو انہوں نے صدر جمہوریہ کو ایک میمورنڈم پیش کر دیا، ایک میمورنڈم پیش کر دیا اور کہا کہ ہم گستاخی رسول برداشت نہیں کریں گے. ہم نے کہا واہ رے واہ، یہ شاید کا فلسفہ جو میری سمجھ میں نہ آ سکا، جو وہاں بھی ہو تو حرام ہے، جو یہاں بھی ہو تو حلال ہے. واہ، فرانس کی تو آپ کو گستاخی نظر آ گئی، مگر آپ کے بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ جشن عید میلاد النبی اور جلوس محمدی جو ہے وہ کنیہ کے جنم دن جیسا ہے. تو اس کے خلاف بھی ایک صدر جمہوریہ کو میمورنڈم دے تو میں نے سوچا میں بھی لکھ دوں گا ایک میمورنڈم صدر جمہوریہ کے نزدیک کے ساتھ کچھ لوگ ہندوستان میں بھی ہیں جو ہمارے جلوس محمدی کو کنیہ کا جنم دن جیسا بتاتے ہیں. یہ تمہیں نظر نہیں آئی؟ تمہارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں خدا کی قسم ایک حوالہ کو غلط ثابت کرے تو سامنے آئے. تمہارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے اور خچر کے خیال میں ڈوبنے سے بدتر ہے. نعوذ باللہ العظیم. اب وہ چاہتے کیا ہے کہ فیضان میاں دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. اتحاد کیا ہے؟ اتحاد. مسلمانوں کو مل کے چلنا چاہیے. تم پورا ایمان کا خاتمہ کر کے چلے جاؤ گے، مل کے چلنا چاہیے. کس ملنے کی بات کر رہے ہو؟ کس دوستی کی بات کر رہے ہو؟ کس بنیاد پر زندہ ہو اس دنیا میں؟ اتنا بتاؤ. کیوں جی رہے ہو؟ کیوں جی رہے ہو؟ کھانے پینے کے لیے؟ کمانے کے لیے؟ عزت شہرت کے لیے؟ یا اللہ کے دین کی سچی خدمت کے لیے؟ یا رسول کی عظمت پر من مٹنے کے لیے؟ نشان ہونے کے لیے؟ آج تم نے فرانس کے بدتمیز کی گستاخی کے لیے میمورنڈم پیش کیا، لیکن تمہارے ہی مولوی جبہ اور دستار پہن کے داڑھی رکھ کے ایسی ایسی گستاخیاں کریں اور تم انہیں اشرف اور اعلیٰ کہو، قبلہ اور کعبہ کہو. لکھا ہوا ہے قبلہ اور کعبہ کتابوں میں، اور مانتے ہیں وہ قبلہ اور کعبہ. جمعیت علماء کی کہ ہم گستاخیوں کو جانتے نہیں ہیں. کس پہ پردہ ڈال رہے ہو؟ رامپور کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے جمعیت علماء کیا ہے. مجھ سے پوچھو، میں 100 سال کی تاریخ بیان کرتا ہوں جمعیت علماء کی کیا ہے. کس سے بات کر رہے ہو؟ رامپور کی عوام سے جس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ جمعیت کا نام بھی نہیں سنا اس نے. جمعیت علماء ہے کیا؟ ہم سے بات کرو، ہم بتاتے ہیں جمعیت علماء کیا ہے. جمعیت علماء وہ ہے جس نے انگریزوں سے پیکٹ کیا تھا. جمعیت علماء وہ ہے جس نے دشمنوں سے پیکٹ کیا تھا، جنہیں انگریزوں کی طرف سے باقاعدہ تنخواہ جاری ہوتی تھی. مکالمہ صدر ہے اس کی گواہ کتاب. آؤ، کتنے ثبوت چاہیے، کتنے حوالے چاہیے، آ کر کے بیٹھو ہمارے پاس. لیکن جو چہرے پر تم نے نقاب ڈال رکھی ہے نا، وہ نقاب تو ہمارے بھی نہیں رہنے دیں گے. دو روپہ چہرہ نہیں رہنے دیں گے. صاف ہو جاؤ، بالکل صاف چہرہ لے کر کے سامنے آؤ. اگر گستاخی اس نے کی ہے تو گستاخی تمہارے بزرگوں نے بھی کی ہے، تم اس کو بھی قبول کرو. اس کو قبول کرنے کے بعد اور تم یہ کہتے ہو کہ ہاں وہ گستاخی اور تم اس سے سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو خدا کی قسم سب سے پہلے تمہیں سینے سے لگانے والا فیضان ہوگا. لیکن اگر تم اپنے بزرگوں کی گستاخیوں پر پردہ ڈال کر کے ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانا چاہتے ہو تو ہرگز نہیں، کیونکہ وہ گستاخی تو ایک کافر نے کی ہے. لیکن یہ گستاخیاں اب سوچ رہے ہیں کہ نماز میں حضور کے خیال میں ڈوب جانا گدھے اور خچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے. ایک زبان کا الفاظ بھی جاری کرنا جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کوئی سنے گا کیا؟ اور نہ جانے اس سے اور کیا کیا گستاخیاں ہیں. حضور کے علم کو تشبیہ دی کیسے؟ مجنون، پاگل اور دیوانوں کے علم سے، چوپایوں کے علم سے. کیسا علم تو مجنون، پاگل، دیوانوں اور چوپایوں کو بھی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسا تم نبی کے لیے ثابت کر رہے ہو ہم سے کہتے ہو. کیا ہے یہ؟ ابو العلا مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا. کیا لکھا؟ آج مودودی جماعت موجود ہے رامپور کے اندر. کیا لکھا انہوں نے؟ جماعت اسلامی موجود ہے آج، تبلیغی جماعت موجود ہے آج. تبلیغی جماعت کے جو سرغنہ ہیں الیاس کالنوی، انہوں نے صاف لکھا اپنی کتاب میں کہ یہ جماعت نماز کی تبلیغ کی جماعت نہیں ہے، بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے عقائد و نظریات کو بڑھانے والی جماعت ہے. اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا کیا لکھا؟ ان کی گستاخیاں دیکھ لیجیے اٹھا کر کے. جماعت اسلامی سب ان کو مانتے. مودودی جماعت کیا لکھا انہوں نے ابو العلا مودودی نے؟
کہ انبیاء اکرام اعلان نبوت سے پہلے انہی آلودگیوں میں ملوث ہوتے ہیں جن میں عام لوگ ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا خطرناک جملہ ہے؟ جانتے مودودی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور سے جب کافی لوگ اسلام لے آئے تو حضرت خدیجہ نے حضور سے کہا کہ اب تو خوش ہو جاؤ، اب تو پیری کی دکان بڑی اچھی چلے گی. اسلام پیری کی دکان ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے لکھا کہ حضور کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ نبی ہونے والے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اپنی بات کو بس ختم کروں گا یہ بتا کر کے کہ یہ ہوا کہاں سے. جب اہل مغرب، جب یورپ، جب مستشرقین میدان کارزار میں ڈٹ نہیں سکے اور سلطان نور الدین محمود زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے دانت کھٹے کر دیے اور بیت المقدس فتح کر لیا، تب انہوں نے سوچا کہ میدان میں تو ہم ان کے مدد مقابل آنے والے نہیں، کیونکہ ان کے 30-30 ہزار ہمارے 3-3 لاکھ پہ بھاری ہوتے ہیں. لہذا اب یہ کیا جائے کہ یونیورسٹیز سے اسکالر پیدا کیے جائیں اور ان اسکالر کو ٹھیک سیرت کے ٹاپک پر پی ایچ ڈی کرائی جائے اور پی ایچ ڈی کرانے کے بعد پھر مارکیٹ میں ان کو اتارا جائے اور ان کے نبی کی سیرت کو داغدار کیا جائے. جس کو ڈاکٹر اقبال نے جب لندن سے واپس آئے تھے پی ایچ ڈی کر کے تو ہندوستان کے مسلمانوں 100 سال پہلے کہا تھا، اے مسلمانوں، وہ یہ چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ. کر بلبل و طاؤس کی، یہود و نصارہ کی، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ. بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ. یہ بولے چھٹے چمڑے والے ہیں، ان کی تقلید مت کرنا، ان کے پیچھے مت چلنا، یہ تباہ و برباد کر دیں گے. یہ صرف یہ چاہتے ہیں. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ یہ انگریز جانتے ہیں کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالو. ڈاکٹر اقبال نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا وہاں پر لندن کے اندر جب وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، تب انہوں نے یہاں آ کر کے ہندوستان میں بیان کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں اور سیرت پر انہوں نے کام شروع کر دیا. لندن آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ کرنے والی ایک لیڈی کیرن آرم اسٹون، اس کا نام، ریسرچ اسکالر، لیڈی، عورت، اس نے ایک کتاب لکھی، محمد ہمارے عہد کے پیغمبر. محمد ہمارے عہد کے پیغمبر. اب میں آپ کو دکھاؤں کہ حملے ہوتے کیسے ہیں. یہ جو میں نے گستاخیاں ان لوگوں کی ذکر کی ہندوستان میں، اور ان لوگوں نے جو گستاخیاں کی، آخر یہ انہوں نے کیسے کی؟ یا تو ان سے انہوں نے لی یا انہوں نے ان سے لی، یا تو انہوں نے ان سے لی یا انہوں نے ان سے لی. اس نے کیا بیان کیا؟ محمد بڑے حسین و جمیل تھے. اب دیکھیں، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر. اب آپ دیکھ رہے ہیں زہر کیسے بولا ہے. حضور کی سیرت پر اور تاریخ پر کتاب ہے. محمد ہمارے عہد کے پیغمبر میں لکھتی ہے وہ لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی. کیا لکھا اس میں؟ محمد بڑے حسین و جمیل تھے. ان کے بال بڑے گھنگرانے، بڑے کثیر، بڑے گھنے تھے، بڑے خوبصورت تھے. داڑھی بھی بڑی خوبصورت تھی. قد و قامت بڑا خوبصورت تھا، بڑا شاندار تھا. بہت دیکھنے میں بڑے حسین و جمیل لگتے، جو بھی دیکھتا فدا ہوتا. سیرت کی کتابوں میں بہت خوب لکھا گیا ان کے اوپر. لیکن یتیم تھے اور یتیمی کا داغ مسلسل انہیں پیچھے دھکیلتا رہا. بات یہی ختم نہیں ہوئی. میں بس اسی بات کو بتاؤں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شہد دکھا کر زہر پلایا کیسے جاتا ہے، تاکہ آپ خبردار ہو جائیں کہ سیرت کے نام پر اور سیرت نبی کے جلسوں کے نام پر ہو کیا رہا ہے، خدمت کے نام پر ہو کیا رہا ہے. یتیمی کا داغ مسلسل انہیں پیچھے دھکیلتا رہا. اب اس کے ثبوت میں، دلیل میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ محمد نے اپنی کزن فاختہ کا ہاتھ اپنے چچا ابو طالب سے مانگا.
فاختہ کون؟ تاریخ اسلامی میں جو ام ہانی کے نام سے مشہور ہے. شب معراج حضور انہی کے گھر موجود تھے، ام ہانی کے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا. حضرت ام ہانی سرکار کی چچازاد بہن ابو طالب کی بیٹی، ان کا نام فاختہ بھی ہے، ام ہانی بھی ہے، جماعہ بھی ہے. کیا کہتی ہے وہ لیڈی ریسرچ اسکالر؟ محمد نے اپنی کزن فاختہ کا ہاتھ مانگا ابو طالب سے. ابو طالب نے بڑی خوبصورتی سے اس فرمائش کو رد کر دیا اور کہا محمد ایک بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھا پائیں گے. محمد ایک بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھا پائیں گے، یہ کہہ کر کے رد کر دیا. یہ لکھا کس نے؟ کیرن آرمسٹرانگ نے. دلیل اس پر کوئی نہیں دی. اس پر یتیمی کا داغ ہمیشہ پیچھے ڈھکیلتے رہا. بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر یتیمی نہیں ہوتی تو ابو طالب فوراً اپنی بیٹی دے دیتے. ابو طالب نے سوچا کہ یتیم غریب فقیر مسکین میں کوئی ٹھکانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے محمد کا، میں کہاں اپنی بیٹی دے رہا ہوں. یہ بتانا مقصود تھا اس کے پیچھے. اب آپ دیکھیں پہلے کیا کیا تھا. محمد بڑے حسین و جمیل، بڑی زلفوں والے، گھنے بالوں والے، گھنگرالے بالوں والے، حسین قد و قامت والے، دیکھنے میں جاذبیت دیکھیں تو فدا ہو جائے. اسی کے فوراً نیچے یہ ہے. یتیم گدار مسلسل پیچھے دھکیلتا رہا، حتیٰ کہ اس کی پاداش میں ابو طالب نے بھی اپنی بیٹی فاختہ کا ہاتھ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ایک بیٹی کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھا پائیں گے. آئیے اب تاریخ اسلامی کو کھنگالتے ہیں. تاریخ اسلامی کیا بیان کرتی ہے؟ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اتھارٹی ہیں، وہ اپنی کتاب الاشارہ فی تمییز صحابہ میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. حضرت ام ہانی کے ہاتھ مانگنے کے واقعے کو وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ ام ہانی کا آپ ہاتھ مجھے دے دیجیے، میرے ساتھ نکاح کرا دیجیے. انہوں نے جواب کیا ذکر کیا تھا کیرن آرمسٹرانگ نے؟ محمد ایک بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھا پائیں گے. علامہ ابن حجر اسقلانی صحیح تاریخ بیان کرتے ہیں اور ابو طالب کا وہ جواب ذکر کرتے ہیں جو ابو طالب نے دیا تھا. وہ کیا جواب ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ اے محمد، ہم نے حبیرہ، ایک شخص کا نام ہے، ہم نے حبیرہ سے وعدہ کر دیا ہے. آپ سے پہلے حبیرہ رشتہ پیش کر چکے ہیں اور ہم نے ان سے ہاں کر دی ہے. آپ سے پہلے یعنی محمد اگر آپ پہلے رشتہ کرتے پیش کرتے تو الگ بات تھی، لیکن آپ سے پہلے حبیرہ نے پیش کر دیا اور ہم نے ان سے ہاں کر دی ہے. والکریم یکافئ الکریم، اور اچھا انسان اچھے انسان کے ساتھ ایفائے عہد کرتا ہے، وعدہ وفائی کرتا ہے. یعنی وہ بھی ایک اچھا انسان ہے اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دوں گا، اور آپ جانتے ہو کہ اچھے انسان کو وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں دونوں جوابوں میں کتنا فرق ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ محمد ایک بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھا پائیں گے. ابو طالب کا حقیقی جواب کیا تھا کہ اے محمد، ہم نے پہلے ہی ہاتھ دے چکے ہیں، آپ نے دیر کر دی اور ہم حبیرہ کے نام کر چکے ہیں، اب تو شادی انہی سے ہوگی کیونکہ ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، ہم نے اپنا وعدہ کر لیا. فرق ہوا نا؟ میرا رشتہ کسی جگہ پیش کیا، اب شہر میں اڑ گئی، ارے انہوں نے کہہ دیا کہ فیضان نہیں ہے کہاں، وہ اس قابل کہاں کہ ان کو بیٹی دی جائے. دوسرے جبکہ اس شخص نے کیا کہا تھا کہ نہیں جناب، آپ نے تھوڑی دیر کر دی آنے میں، ہم رشتہ کر چکے اپنی بیٹی کا اور اب ہمیں وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. اب دونوں جوابوں میں فرق دیکھ رہے زمین آسمان. اس نے شہد دکھا کے زہر پلا دیا. اب آئیے ابو طالب کو دیکھ لیتے ہیں کہ ابو طالب کیا کہتے تھے محمد مصطفیٰ کے بارے میں. اس نے کیا نظریہ دکھایا ابو طالب کا محمد کے بارے میں کہ محمد یتیم ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، یہ کہاں بیوی کی ذمہ داری نبھا پائیں گے، میں کہاں اپنی بیٹی دے رہا ہوں ان کو. آئیے ابو طالب کو دیکھتے ہیں. ابو طالب مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، شدید قحط پڑا، فصلیں سوکھ گئی، مویشی ہلاک ہونے لگے، لوگ پریشان ہونے لگے، ایک ایک قطرے کو مکے والے ترس گئے.
لوگوں نے کہا کہ آؤ لات و عزا کے پاس چلتے ہیں، دعا کریں گے بارش کی. کسی نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کی یادگار جب تمہارے پاس موجود ہے تو لات و عزا کے پاس جانے کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جاؤ وہیں جاؤ اس یادگار کے پاس. تو اس نے کہا تمہارا اشارہ ابو طالب کی طرف ہے. سب جانتے تھے کہ اسماعیل ذبیح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار کس گھر میں موجود ہے. تمہارا اشارہ ابو طالب کی. انہوں نے کہا ابو طالب کی طرف ہے. دوڑتے ہوئے ابو طالب کے گھر گئے. ابو طالب سے کہا کہ ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجیے. ابو طالب اس روشن چہرے والے کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکلے اور جا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار سے محمد مصطفیٰ کو چپکا کر کے کھڑا کر دیا اور وہ دعا کرنے لگے. ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلے، ہاتھ اٹھے دعا کیجیے. آسمان کے پورے عرض میں منڈراتے ہوئے جو بادل تھے، جو آوارہ بادل ادھر ادھر پھر رہے تھے، وہ سب سمٹ کر کے آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی. موسلادھار بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی. واقعہ آیا گیا ہو گیا. جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے وقت جب اہل مکہ نے ظلم و زیادتی کی حضور پر تو ابو طالب نے وہ وقت یاد دلایا، اے اہل مکہ اس کو پریشان کرتے ہو محمد کو، یہ وہی تو ہے کہ جب تم پانی کے ایک قطرے کے لیے ترس رہے تھے تو کسی کے روشن چہرے کی وجہ سے بارش تمہیں ملی تھی. تمہارے مویشی ہلاک ہو رہے تھے، تمہاری فصلیں تباہ ہو رہی تھی، تو اسی کے صدقے میں تو تمہیں بارش ملی تھی. کیا کہا تھا ابو طالب نے؟ یہ روشن چہرے والا ہے جس کے چہرے کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جس کے آنے سے تابا سے بارش طلب کی جاتی ہے، جس کے چہرے کے صدقے میں بارش آسمان سے برستی ہے، جو غریب و یتیم و فقیر و مسکینوں کا مأویٰ اور ملجا ہے، جو بیواؤں کی عصمت کا محافظ ہے. اے آل ہاشم، ہلاکت کے وقت اسی کی تو پناہ پکڑتے ہو تم، اسی کے پاس تو نعمتیں اور فضیلتیں پاتے ہو. اب دیکھیں ابو طالب کیسا یقین رکھتے ہیں. ابو طالب کیا بیان کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے بارے میں، اور کرن آرمسٹرانگ نے کیا کہہ کر کے رشتے کو ٹھکرا دیا. اور بس اس بات کو لے کر کے ختم. پھر اس کے بعد جب حضرت خدیجہ سے سرکار کی شادی ہوئی، 25 سال کی عمر مبارک حضور کی، حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو اس وقت ابو طالب وہاں پر موجود تھے محفل میں. انہوں نے ایک خطبہ دیا عربی میں، اور عربی میں خطبہ دیتے وقت یہ اسلام لانے سے اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. 25 سال کی عمر تھی، 15 سال باقی ہے اعلان نبوت میں. حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو ابو طالب خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں کہتے ہیں ان ابن اخی ھذا محمد ابن عبد اللہ لا یوزن برجل الا رجع علی. کہتے ہیں میرا یہ بھتیجا محمد، اس کے مقابلے میں کوئی بھی مکے کا مرد لا کر کے کھڑا کر دو، اس پر غالب نہیں آ سکتا. وہ ابو طالب جو حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت پورے مکہ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لاؤ دکھاؤ محمد جیسا کوئی لا کر کے مکے میں. اس کے بارے میں کرن آرمسٹرانگ نے کیا لکھا کہ وہ غریب تھے، یتیم تھے، یتیم کے اعداد مسلسل پیچھے ڈھکیل رہا تھا، اس لیے ابو طالب نے اپنی بیٹی دینے سے بھی انکار کر دیا. معاذ اللہ سب. اب آپ کو سمجھ میں آیا شہد دکھا کے زہر کیسے پلایا جاتا ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو دارین کی سعادت و برکت سے مالا مال فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے ایک شخص کو امامت کرتے وقت کعبے کی طرف تھوکتے ہوئے دیکھا. کعبے کی طرف تھوکتے ہوئے دیکھا. ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ جب یہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان کو امامت سے معزول کر دینا. امامت سے معزول کر دینا. لوگوں نے جب وہ نماز سے نبڑ گئے تو لوگوں نے کہا کہ جناب آج کے بعد آپ امامت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. وجہ آپ جا کر اللہ کے رسول سے پوچھیں. وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے امامت سے منع فرما دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے آپ کو امامت سے منع کر دیا ہے، آپ آج کے بعد امامت نہیں کریں گے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے کیوں منع فرما دیا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیونکہ تم نے سمت قبلہ کی تعظیم نہیں کی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو شخص کعبے کی طرف کو منہ کر کے تھوک دے وہ لائق امامت نہیں؟
تو جو نبی کی شان میں ایسی باتیں کہے وہ لائق تعظیم ہو سکتا ہے؟ لائق نبی اس کو لائق امامت نہ جانے اور منع فرما دے کہ وہ امامت کے لائق نہیں جو قبلے کی سمت کی تعظیم نہ کرے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبلے کی سمت کو نہ پیٹ کر کے پیشاب کرو نہ منہ کر کے پیشاب کرو. کیوں؟ کعبے کی تعظیم کی وجہ سے. کعبے کی تعظیم کی وجہ سے، سمت قبلہ کی تعظیم کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے تھوکا ہے، آج کے بعد ان کو امام نہیں بنانا. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں کرے وہ لائق امامت اور خطابت ہو سکتا ہے؟ میرا امامت نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت ہم سب کو تعظیم و توقیر نبی کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ وسلم واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ایک ذکر میرے ساتھ کر لیجیے اور اس کے بعد صلاۃ السلام اور ہم دعا کر لیں گے. بیٹھ جائیے سماعت کر کے. کیونکہ یہ ذکر جو ہے فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں محفل میں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون لوگ یہ ذکر کر رہے ہیں. ان لوگوں کا ذکر لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچتے ہیں اللہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بندوں کے پاس سے. اللہ فرماتا ہے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر کر رہے تھے. ذکر کے بدلے میں چاہتے کیا ہے؟ اے پروردگار تیری جنت چاہتے ہیں. کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں، میری جنت نہیں. اب تیری جنت نہیں دیکھی. پھر جب جنت نہیں دیکھی اگر وہ میری جنت دیکھ لیں تو اے اللہ اگر وہ تیری جنت دیکھ لیں تو اور زیادہ تیرا ذکر کریں. وہ مجھ سے کس بات کی پناہ چاہتے ہیں؟ اے اللہ وہ تجھ سے تیری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ نہیں، تیری جہنم نہیں دیکھی. اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اے اللہ اگر وہ تیری جہنم دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیرا ذکر کرتے، تو اسے استغفار و توبہ کرتے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ہے یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک ویحللونک. تو کیا کہتے ہیں؟ اب میرے ساتھ وہ ذکر کر لیجیے تاکہ ہمارا یہ ذکر بھی پیش ہو جائے. ہم امید کرتے ہیں اور ہمارا ذاکرین میں نام لکھ جائے اور اللہ ہمارے پچھلے تمام اذکار کو قبول فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میزان، آپ کا میزان قیامت کے دن آپ کا پلہ جب نیکیاں کم ہوں گی تو سبحان اللہ آدھے پلے کو بھر دے گا اور الحمدللہ پورے پلے کو بھر دے گا اور لا الہ الا اللہ بھی پورے پلے کو بھر دے گا. امام بخاری نے آخری حدیث میں فرمایا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے رحمان کو بہت محبوب اور پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے، میزان میں بڑے بھاری ہیں. میزان میں بڑے بھاری ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله